الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے دروس کے اندر جس چیز کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں وہ ہے تشہد. تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. انہی میں ایک مسئلہ ہے کہ جب تشہد میں ہم بیٹھیں گے تو ہمارے جو انگلیاں ہیں، فنگرز ہیں، ہاتھ ہے، ہتھیلی ہے، وہ کہاں پر ہوگی. تو ہم نے سمجھا کہ رانوں پر بھی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے اپنے ہاتھ کو، اگر گھٹنوں پر رکھنا چاہتا ہے تو گھٹنوں پر بھی رکھ سکتا ہے ہاتھ کو. دونوں چیزیں صحیح اور درست ہیں، ثابت ہیں احادیث سے. اسی کی تھوڑی سی تشریح اس میں آئی ہوئی ہے. بائیں ہاتھ کی کیفیت، بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ. دوران تشہد بائیں ہاتھ کی کیفیت کے بارے میں پیارے نبی کا عمل یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو رانوں یا گھٹنوں پر رکھ کر بچھی اور کھلی رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں صراحت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. اور عام طور پر بائیں ہاتھ سے متعلق نمازیوں کا یہی انداز دیکھنے میں آتا ہے، جو عمل رسول کے عین مطابق اور درست ہے. تاہم دوران تشہد دائیں ہاتھ کے بارے میں کچھ کوتاہیاں دیکھنے میں آتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو لیفٹ ہینڈ ہے، جو بایاں ہاتھ ہے، وہ تو سب برابر ہی رکھتے ہیں. اس میں کوئی کبھی کسی کے تعلق سے ہم کوئی دیکھنے کو کوئی غلط چیز نہیں ملتی. سب گھٹنے پر یا ران پر اپنے ہاتھ کو بچھا کر اور انگلیوں کو تھوڑا کھلا رکھتے ہیں. اس طریقے سے رکھتے ہیں، جائز ہے اور سب رکھتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ جہاں ہے، اصل جھگڑا جہاں پر ہے، وہ ہے سیدھے ہاتھ کا، رائٹ ہینڈ کا. اس کے تعلق سے بعض لوگ کوتاہی اور غلطی کرتے ہیں، اسی کا ذکر ہو رہا ہے. نیچے دائیں ہاتھ کی کیفیت، رائٹ ہینڈ. دائیں ہاتھ سے متعلق اکثر نمازیوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی دوران تشہد بائیں ہاتھ کی طرح کھلا اور بچھا رکھتے ہیں. یعنی جیسے لیفٹ ہینڈ رکھتے ہیں نا بچھا کر گھٹنوں پر یا ران پر، ویسے ہی دایاں ہاتھ بھی جو ہے گھٹنوں یا ران پر ویسے بچھا کر رکھتے ہیں. حالانکہ حدیث رسول سے اس کی تائید نہیں ملتی. ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ کو ایسے بچھا کر اور صرف ران پر رکھنا، ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی. بلکہ سنت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ تشہد کے لیے بیٹھتے ہی ہاتھ کو، یہ دائیں ہاتھ کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ کو، دائیں ہاتھ کو ڈھیلی سی مٹھی کی شکل میں بند کر کے 53 کی گرہ لگا کر رکھا جائے اور صرف شہادت کی انگلی کو کھلا رکھا جائے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں اس کی کیفیت کی مکمل وضاحت موجود ہے. نیچے آئیے، فوٹو کو تھوڑا زوم کیجیے. جو تصویر ہے اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا زوم کیجیے. جی، صرف نیچے ہاتھ. ہاں، یہ جو رائٹ ہینڈ ہے، دیکھیے جہاں راؤنڈ لگا ہوا ہے، آپ کو ایسے ہی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، یہ کیسے گول بنا کر راؤنڈ بنائے ہوئے ہیں، اور جو سبابہ ہے یعنی تشہد کی انگلی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو حرکت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہلا رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے. یہی طریقہ ہے. ٹھیک لیفٹ ہینڈ دیکھیے زمین پر بچھا ہوا ہے، ران پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے سب بھی ایسے رکھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں رکھتا. جو رائٹ ہینڈ ہے، بعض لوگ اس کو لیفٹ ہینڈ کی طرح ہی رکھتے ہیں بس، اور جب تشہد کی باری آتی ہے تو صرف وہ تشہد کی انگلی کو لائٹ اوپر اٹھا کر پھر واپس رکھ دیتے ہیں. یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ایسے رکھنا ہے. دیکھیے، غور سے دیکھ لیجئے، آئندہ بار سے آپ کو اسی طریقے سے
ہاتھ کو رائٹ ہینڈ کو جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے ایسے رکھنا ہے اور حرکت دینی ہے تشہد کی انگلی کو. ٹھیک ہے, وہ جو انگلی ہے نا, جو انگوٹھے کے بعد میں جو انگلی آتی ہے اسے حرکت دیتی رہنی, ہلانا رہنا ہے, ہلاتے رہنا ہے بار 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 دھیرے دھیرے. اس کی حکمت کیا ہے آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. شیخ، چلیے اگر آپ مطلب کیسے حرکت دینا ہے وہ ایک بار بتا سکتے ہیں؟ ایک منٹ رکیے, کیمرہ آن ہے؟ نہیں شیخ، ابھی آپ کا کیمرہ آف ہے. جی جی اب دیکھ سکتے ہیں. ہاں, یہ دیکھیے یہ انگلی ہے ایسے, آپ کا انگلی دکھ رہا ہے, یہ جی بات ہے, یہ رائٹ ہینڈ کی بات چل رہی. ٹھیک ہے, میں لیفٹ ہینڈ سے دکھا رہا ہوں. یہ انگلی ہے ایسے, آپ اس کو ایسے کریں, اس کو ایسے, نظر آ رہا ہے, یوں ایسے. ٹھیک ہے, اور یہ جو انگلی ہے نا تشہد کی, یہ ایسے دکھ رہا ہے. بعض جی لوگ جی یوں 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 کرتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. بعض لوگ یوں 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 کرتے ہیں, یہ طریقہ بھی غلط ہے. اتنا نظر آ رہا ہے, ایسے آپ کو ہاتھ رکھنا ہے, یہ ایسے رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب اس میں جو ہے گول دائرہ بن جاتا ہے, اور ایسے رکھنا. بعض جو ہے ذکر احادیث میں ایسے بھی ملتا ہے کہ یہ ایسے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اندر لا کر اس کے اوپر ایسے, جبکہ زیادہ بہتر یہی ہے. ٹھیک ہے, یہی زیادہ بہتر ہے. اس کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکھتے ہی نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے بس ایسے یوں, ٹھیک ہے, ایسے رکھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہی رکھتے ہیں, ہاتھ ایسے ہی ران پر رکھتے ہیں. جب تشہد کی باری آتی ہے تو ایسے اٹھاتے ہیں, بس یوں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ کرتے ہیں, ایسے اٹھتا ہے, پھر اس کے بعد اسے زمین پر رکھ دیتے ہیں. یہ طریقہ خلاف سنت ہے. ٹھیک ہے, اصل طریقہ جو ہے وہ ایسے ہی, ایسے رہنا ہے, ایسے پکڑ لینا ہے آپ کو. یہ انگلی کو ایسے دھیرے 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 حرکت دینی, یوں یوں بھی نہیں کرنا ہے, یوں یوں بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسے دھیرے دھیرے, بس کافی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو تشہد کی انگلی میں حرکت دینی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, صرف اب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے, انگوٹھے سے ملنے والی دائیں ہاتھ کی انگلی, انگوٹھے کے جو بغل میں ہوتی ہے, شہادت کی انگلی اٹھا کر اس سے دعا کرتے. یعنی اٹھا کر دعا کا مطلب کیا ہے, اسے حرکت دیتے اور جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے. دوسری حدیث, عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا, جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتے, ساری انگلیاں بند کر لیتے, ترپن کی گرہ بنا لیتے, انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. وہی ساری حدیثیں صرف بطور دلیل آپ کو پیش کی جا رہی ہیں. وہ لوگ جو اس بات کو نہیں مانتے کہ انگوٹھے سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے, اشارہ بھی جو میں نے بتایا وہ طریقہ, ان کے اوپر یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ آپ کی بات غلط ہے, حدیث میں یہ موجود ہے. ان عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه لا يجاوز بصره اشارته. عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے اور سبابہ سے اشارہ کرتے. آپ کی نگاہیں آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھیں. یہاں ایک مسئلہ دیکھیے, تھوڑا تصویر میں دیکھیے. ٹھیک ہے, ویڈیو دیکھیے سارے لوگ, مجھے جو ہے دیکھیے اس میں, یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے, یہ انگلی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اپنی ران پر رکھیں گے. جب اس کو رکھیں گے اور تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ سجدے کی جگہ نہیں دیکھیں گے, سجدے کی جگہ نہیں, کہاں دیکھیں گے, ایسے یوں.
आप इसको हिला रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, इसी को देखेंगे आप। इसी नजर यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, नजर इस उंगली की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, जो राइट हैंड में आपकी उंगली है उसकी तरफ ऐसे नजर होनी चाहिए। उसको आप मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे बैठे हुए आप ऐसे देख रहे हैं उसको, यूं यूं यूं। सजदे की जगह नहीं देखना है आपको। कब नहीं देखना है? जब आप तशहुद में बैठे हुए हैं। बाकी टाइम पे तो आपको सजदे की जगह ही देखना है नमाज पढ़ते वक्त, लेकिन जब आप तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, तो ये उंगली है, इसको आप हरकत कर रहे हैं और इसी की तरफ देख रहे हैं आप, यूं यूं यूं, ठीक है, राइट हैंड की उंगली, ठीक है, मैं मिसाल लेफ्ट हैंड से दे रहा हूँ, राइट हैंड की उंगली होती है। ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हाँ, उसके बाद क्या है कि मज़कूरा अहादीस से मालूम हुआ तशहुद के शुरू में बैठते ही प्यारे नबी दाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पर रखकर 53 की गिरह बना लेते और अपनी शहादत की उंगली से इशारा करते। यही असहाब रसूल मुहद्दिसीन इमाम अइम्मा अरबा का मसलक रहा है। अइम्मा अरबा से मुराद कौन है? इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुमुल्लाह, यानी चार इमाम जो बड़े मशहूर हुए, ठीक है, इन्हीं चारों इमामों से मसलक बने हैं फिक्ह के। बाज लोग अपने आप को हनफी कहते हैं, बाज लोग शाफई, मालिकी, हम्बली इन्हीं की तरफ निस्बत करते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ बहुत से नमाजियों की आदत यह देखने में आती है कि वो तशहुद में अपने हाथ की उंगलियों को बिछाकर बैठे रहते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, हाथ की जो उंगलियां हैं वो बिछा कर बैठे रहते हैं, ऐसे बिछा देते हैं, यूं, दोनों उंगलियों को, ठीक है, ऐसे रान पर रख लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते इसको, ठीक है, दोनों बिछा। जब अत्तहियात की बारी आती है तो अशहदु अल्ला इलाहा, बाज लोग तो मोड़ कर अशहदु अल्लाह करके वापस रख देते हैं, बाज लोग ऐसे ही रखते हैं। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बारी आती है तो क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहां से साबित है? ठीक है, ये नमाज का मजाक बनाया जा रहा है, ये खिलाफ शरई काम कर रहे हैं आप। ये कहां से साबित है? आप ये कहां से जो अपनी तरफ से आप बना लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या मुराद है इससे? अशहदु अल्लाह से क्या मुराद, आप क्या बताना चाह रहे हैं आप? ठीक है, ये मामला गलत है, सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब कलमे शहादत पर पहुंचते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा पर शहादत की उंगली उठाते हैं और इल्लल्लाह पर गिरा लेते हैं, जबकि इस अमल को सुन्नत रसूल में कोई दलील नहीं पाई जाती। रही ये बात कि उंगली को हिलाने या इशारा करने में क्या हिकमत है, आप लोग सवाल कर रहे होंगे, जहन में आपके सवाल आ रहा होगा कि ये क्या हिकमत है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं उंगली को हरकत करनी है ऐसे, क्या इसके पीछे क्या हिकमत है, क्यों हरकत करनी है? तो नबी ने इसका वाज़ेह जवाब देते हुए फरमाया, लहिया अशद्दु अला शैतानी मिनल हदीद, यानी अस्सबाबा, ये जो शहादत की उंगली है, ये शहादत की उंगली सख्त है शैतान पर, लोहे से ज्यादा, यानी शहादत की उंगली शैतान के लिए लोहे से भी ज्यादा सख्त और अजियतनाक है। यानी जब हम शहादत की उंगली से इशारा करते हैं तो लोहे से भी ज्यादा सख्त शैतान पर भारी गुजरता, गिरा गुजरता है। गोया फरमान रसूल के मुताबिक शहादत की उंगली से इशारा करते रहना शैतान के खतरनाक हमलों से बचने के लिए एक नुस्खे कीमिया है। जब हम इशारा करते हैं शहादत की उंगली से तो शैतान के हमलों से हम बच पाते हैं, खतरनाक हमलों से हमारी हिफाजत होती है, इसीलिए हमें इशारा करते रहना है। हदीस से साबित है, ठीक है, कोई हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जिस तरह उंगली से इशारा करने में सहाबा, सहाबा रसूल, मुहद्दिसीन कराम, अइम्मा अरबा का कोई इख्तिलाफ नहीं, इसी तरह इस बात पर भी सबका इत्तेफाक है कि उंगली से इशारा करते हुए सलाम फेरने तक नमाजी की निगाह उस इशारे पर टिकी रहनी चाहिए। यही सुन्नत रसूल है, जैसा कि सुनन नसाई की मज़कूरा हदीस से
ثابت ہے. میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے تو اس وقت آپ کی نظر سجدے کے مقام پر نہیں ہوگی، بلکہ آپ شہادت کی انگلی کو دیکھتے رہیں گے. یہ طریقہ ہے. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ شہادت میں کیسے بیٹھنا ہے، تحیات میں شہادت کی انگلی کو کیسے ہلانا ہے اور کیسی حرکت کرنی ہے. اب آتے ہیں، ہم نے تحیات میں بیٹھ لیے، پاؤں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، ہم نے ویسے بیٹھا، ہم ویسے بیٹھ گئے. ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، ہم نے ہاتھوں کو وہاں رکھا. شہادت کی انگلی کو حرکت دینی چاہیے، ہم نے وہ حرکت دینی شروع کر دی. اب ہمیں پڑھنا کیا ہے، تشہد میں بیٹھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تو غور سے سنیے گا. ان کے اندر وہ لوگ جن میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، خصوصاً التحیات پڑھتے ہوئے، وہ اپنی اصلاح کریں. جب میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایسے آپ کو التحیات پڑھنا ہے. یہ تحیات پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے. تلفظ آپ کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، ہر لفظ آپ کے صحیح ہونے چاہیے. بعض لوگ ویسے ہی جیسے مرضی میں آتا ہے پڑھ لیتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ جب یہ بیٹھے ہوئے سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ میں یہ شوق ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، پہلے جہاں غلطیاں ہوتی ہیں اس کو صحیح کریں، پھر دوسروں کی بھی اصلاح کریں. گھر میں اگر آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں. گھر میں کوئی دوسرے لوگ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو سکھائیں. جب تک وہ صحیح طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. بعض لوگ التحیات للہ والصلوات کی جگہ والصلاۃ پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ السلام علیک ایہا النبی، یہاں السلام علینا ایہا النبی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پورا کا پورا معنی ہی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں معنی کیا ہے؟ السلام علیک ایہا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو. لیکن اگر کوئی شخص السلام علینا ایہا النبی پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ اے اللہ کے نبی ہم پر سلامتی ہو. یعنی نبی کو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی ہم پر سلامتی ہو. پورا معنی بدل جاتا ہے. تو السلام علیکہ شروع میں پڑھنا ہے، السلام علینا سیکنڈ میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں اشہد اللہ الہ میں غلطی کرتے ہیں، اشہد ان لا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ کرتے ہیں. ان لا یہ کیا ہے؟ یہ اشہد اللہ، حمزہ کو سیدھا لام سے ملاؤ. اشہد اللہ، اللہ. ٹھیک ہے. ان لا نہیں، ان لا نہیں پڑھنا. اشہد اللہ الہ، اللہ الہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے واشہد ان محمدا عبدہ، یہاں واشہد ان محمد عبدہ، محمد نہیں. ٹھیک ہے. نحو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انا کا اسم اور خبر ہوتی ہے. تو اشہد ان محمدن، محمدن. ٹھیک ہے. یہ طریقہ صحیح ہے. بعض لوگ اشہدو اشہدو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اشہد اللہ الہ الا، اشہد ان محمد، اشہد. یہ ہا کہاں گیا بھائی؟ ہا کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اشہدو اشہدو کیا ہوتا ہے؟ یہ اشہدو، اشہدو. ہا، ہا، ہا. یہاں ہا بھی نہیں پڑھنا ہے. بعض لوگ زیادہ جو ہے عربی کو جو سیکھنے کے چکر میں اشہد اللہ، اشہد نہیں، نہیں ہا نہیں ہے وہ.
अत्तहियात में बड़ी हा है, लेकिन अशहदु में इसे हम अपनी जुबान में दो चश्मे वाली हा कहते हैं, ठीक है। तो अशहदु छोटी हा है, तो अशहदु, अशहदु अशहदु नहीं करना है, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ना, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अन्ना, ठीक है। ये इस्लाह जरूरी है, इस तरीके से आप सबको पढ़ना है। चलिए इसका तर्जुमा पढ़ते हैं हम। तमाम कौली, बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए है। ऐ नबी, आप पर सलाम, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों, हम पर भी और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सुबहान अल्लाह। बंदा कहता है मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं जिसकी इबादत की जाए। एक शख्स ये कहकर दरगाह पर पहुंच जाता है, एक शख्स ये कहकर जो है किसी बाबा के कदमों में गिर जाता है, एक शख्स ये कहकर नबी की कब्र के पास जाकर सजदा करता है। कौन सी गवाही दे रहे हो आप? ये गवाही कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, फिर उनके पास आप गए क्यों? यहाँ अपने रब से आप वादा कर रहे हो और वहां किसी और के पास जा रहे हो। बाज लोग कहते हैं नहीं शेख, वो तो सिर्फ तवस्सुल के लिए जा रहे, वसीले के लिए जा रहे हैं। अल्लाह इतना कमजोर है, किसी गैर के वसीले की जरूरत पड़ेगी अल्लाह को? यानी आप अपने रब को इतना कमजोर समझ रखे हो कि उसको जरूरत पड़ेगी किसी गैर के वसीले की? या आप अपने रब को इस दुनिया के बादशाहों जैसा बना रखा है कि दुनिया के बादशाहों के पास जाने के लिए वजीर की जरूरत होती है, तो अल्लाह के पास पहुंचने के लिए किसी बड़े की जरूरत होती है? दुनिया के बादशाह की तरह हमारा रब है? नहीं, हमारा रब तो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है। हम जहां बैठे बैठे, वो सोचो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुगाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि, जब उन्होंने गुमान कर लिया कि मैं जो है क्या कहते हैं मछली के पेट में हूं और कोई मुझे बचाने वाला नहीं है और उनके अंदर कुदरत नहीं है कि वो उससे बस बच सके। अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, किसको पुकारा? आदम अलैहिस्सलाम को? नूह अलैहिस्सलाम को? हाँ? या फिर ये आजकल के लोग जो बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम ने भी जो दुआ मांगी थी ना, अल्लाह से जो माफी मांगी थी, वो नबी का वसीला लेकर मांगी थी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़। इसके अंदर अल्लाह के नबी की भी तौहीन कर रहे हो आप, आदम अलैहिस्सलाम की भी तौहीन कर रहे हो, अल्लाह की भी तौहीन कर रहे हो। बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। क्या कहते हो सोच समझ कर बोलना चाहिए। अल्लाह सुनता है, उसको किसी की हाजत और जरूरत, किसी पीर, किसी फकीर, किसी बड़े, किसी छोटे, किसी बादशाह, किसी वजीर, कोई बड़ा, यहाँ तक के हमारी दुआओं के लिए नबी के वसीले की भी जरूरत नहीं है। नबी का वसीला मांगना आज के जमाने में हराम है, जायज नहीं है। आपका सवाल होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा कहते थे, तो नबी जब तक बाहयात थे, नबी जिंदा थे। अब अल्लाह के नबी इस दुनिया से जा चुके हैं, अपनी आखिरी बरज़खी जिंदगी में मौजूद हैं, बाहयात हैं बरज़खी जिंदगी में, लेकिन इस दुनियावी जिंदगी में जिंदा नहीं है। तो किससे मांगना है हमें? अपने रब से मांगना है, ठीक है। अल्लाह को छोड़कर किसी के दर पर नहीं। अपने रब को कह रहे हो कि अल्लाह तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, और भाग कर किसी और के दर पर जाते हो, इससे बड़ी अल्लाह की तौहीन क्या हो सकती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गद्दारी क्या हो सकती है एक बंदे की, कि रब को वादा कर रहा है कि अल्लाह तू ही सच्चा माबूद है, वहां जा रहा है, फिर कहे कि नहीं हम उनकी इबादत नहीं करते। उनकी इबादत नहीं करते तो झुकते क्यों हो? चादरें लेकर क्यों जा रहे हो? उनके आगे सजदे क्यों कर रहे हो? रुकू क्यों कर रहे हो? किसी इस रुए जमीन पर याद रखो कायदे को, इस रुए जमीन पर अल्लाह के अलावा कोई भी आपकी मुश्किलों को दूर नहीं कर सकता। चाहे वो अब्दुल कादिर जिलानी हो, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो आदम हो, चाहे वो
نوح ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، آپ کی مشکلات کو دور کرنے والی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ گھر کے اندر کی آفتوں کو کوئی دوسرا دور کر سکتا ہے۔ دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ اس عقیدے کو اگر آپ نے پختہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا، اس روئے زمین پر آپ کو پھر کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ توحید کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کبھی وقت رہے گا، مادہ ملے گا توحید کا، تو انشاءاللہ آپ کو توحید بھی پڑھنے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے۔ التحیات پڑھنے کا طریقہ جو تھا، اس میں السلام علیک ایھا النبی، السلام علی النبی، اس میں جو اختلاف ہے اس کے تعلق سے آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور باقی باتیں جیسے درود ابراہیمی ہے وہ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سوالات نیکسٹ ویک کے لیے تیار رکھیں، ٹھیک ہے، پیر کے دن لے لوں گا سوالات انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔